اسلام 1020 چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی وہ اہل تقوی ہوتے ہیں، اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی ہم المفلحون، کامل کامیابی حاصل کرنے والے لوگ یہی ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصلاح عام میں فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ یعنی کہ مسلمان کو عذاب ہو سکتا ہے اور عذاب ملنے کے بعد پھر داخل جنت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مفلحین لوگ ہیں وہ عذاب کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کامل مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بغیر عذاب، بغیر حساب و کتاب کے داخلے جنت فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ جس کے لیے فیصلہ کر لے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ کافر ہے اور یہ کافر ہی مرے گا، تو پھر اس پہ تبلیغ کرنا، اس کو دعوت دینا کچھ فائدہ نہیں کرتا،
کیونکہ یہ ازلی جہنمی ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل کا ذکر ہوا، ابو لہب کا، یہ ازلی ابدی جہنمی ہوتے ہیں، ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس سے دینی ضرورت کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کفر کا بتایا کہ جن پر کفر کامل طور سے لکھ دیا جاتا ہے تو وہ پھر جہنم میں ہی رہتے ہیں، کبھی جنت میں نہیں جاتے، ان کے کیونکہ دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر کر دی جاتی ہے، اور ان کو لاکھ سمجھاؤ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں تمام دینی چیزوں کا جو ضروریات دین ہوتی ہیں۔ تو اسی کی یہ تشریح آگے بیان کی گئی ہے کہ اگر ایسے لوگ جن کو دعوت نہ پہنچی ہو، احکامات نہ پہنچے ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہو کہ اسلام حق ہے اور اسلام میں جو جو چیزیں ہیں وہ تمام حق ہیں، اور ضروریات دین، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، ان سب پر ایمان لاتے ہوں، تو وہ پھر مسلمان کہلائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ان آیات میں فرمایا کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمائے کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے ہی بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر، عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی۔ یعنی یہاں پر تفسیر کے اندر قرآن پاک کی علماء اور بزرگان دین یہ بات بتا رہے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پہ مہر لگ گئی، ان کے منہ پر مہر لگ گئی، اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کی، بلکہ ان کافروں نے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جب ان تک پیغام پہنچا انہوں نے انکار کیا، اور انبیاء کرام کا انکار کیا، تو اس کی نحوست اور اس کے بدلے میں اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آیات ہمارے دل اور دماغ میں
اچھی طرح سے اتر جائیں، یاد رہیں، اور ان آیات کو اور قرآن پاک کی برکتوں کو ہم اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان آیات کو سمجھ سکیں، اس کی برکات حاصل کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزید جو ویڈیوز آئیں، جو قرآن پاک کی آیات و تفسیر آتی رہیں، حدیث پاک، وظائف، اسماء حسنہ اور دیگر جو اسلامی چیزیں اپلوڈ ہوتی رہیں، وہ بھی آپ تک فوری طور پر آسانی سے پہنچ جایا کریں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔